اپنی پیدائش اور وجہ تکلیف اس سے آشنا نہیں ہو سکا. جب تک اس کو اپنی پیدائش یا وجہ تکلیف سے آشنائی نہ ہو، اس کا ہر عمل کسی نہ کسی چیز سے منسلک ہوتا رہتا ہے. اب جن چیزوں سے ہمارا عمل منسلک ہوتا ہے اس کے نام الگ الگ رکھے ہوئے ہیں. اس کے آگے آگے تقسیم آتی ہے کہ اہل دانش، اہل دین، اہل ظاہر، اہل باطن، اہل عقل، اہل دل، اہل نفس. یہ اسماء نام انسان کی پہچان کے ابواب، جس کو ہم انسان کو پہچاننا کہتے ہیں. اب انسان کے آپ یوں سمجھ لو کہ نصیب جو ہے، نصیب ہم کہتے ہیں کہ جب انسان زندگی سے نکلنے لگے تو زندگی میں داخل ہونے اور زندگی سے نکلنے کے درمیان جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا وہ نصیب ہے. جب وہ زندگی میں آیا تھا کچھ چیزیں لے کے آیا، پتہ نہیں کیا لے کے آیا تھا. اور جب وہ زندگی سے رخصت ہو رہا ہے، کچھ چیزیں اس نے زندگی میں کی، حاصل کی، عمل کی شکل میں، ثواب کی شکل میں، ڈیولپمنٹ کی شکل میں، ارتقاء کی شکل میں. پر اس وقت اگر آپ درمیان میں دیکھو کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا فاصلہ زندگی میں طے کیا، اس کو نصیب کریں گے. اب اگر یہاں بات سمجھ آئے، دو طریقے ہیں نصیب کو حاصل کرنے. ایک یہ ہے ذاتی اپنا کوشش، نصیب حاصل کرنے کا طریقہ کوشش. ایک ایک اینٹ لگاؤ مکان بنتے جائے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے منشا، پیدا کرنے والے کا منشا. جب اس کا حکم ہو جائے کہ مکان بننا ہے، بن کے رہے گا. اب اس میں آپ کے مزدوری یا لیبر کا دخل ہی نہیں ہے، منشا کا. اور اگر یہ عقیدہ کہیں کمزور ہو جائے تو پھر زندگی پریشانیوں کی زیادہ آ جاتی ہے. مطلب کبھی کبھی آپ یہ کہیں کوشش کر رہے ہیں چلتے جائیں، کبھی کہ جو اللہ مالک ہے جو اس نے نصیب میں لکھا ہے، کبھی پھر دوڑنے لگ جائیں، کبھی ٹھہرنے لگ جائیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر چیز کنفیوز ہو جائے گی. اب آپ یوں سمجھ لو کہ جس عقل سے ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں عقل کے مطابق کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس کے مطابق کر رہے ہیں. ہم تو کام کر رہے ہیں، کام کے پیچھے عقل ہے، یہ دل ہے، یہ خود آپ کو معلوم نہیں ہوتا. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ عقل سے کام کر رہا ہے، دل سے کام کر رہا ہے. حقیقت میں کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کتنے کتنے محرکات مل جاتے ہیں. عقل سے ہو، دل سے ہو، یہ دونوں صفات پیدائش کے ساتھ ہی عطا ہے. آپ نے عقل سے کوئی کام کر لیا تو وہ عقل بھی تو ادھر سے ہے نا، دل سے کام کر لیا دل بھی ادھر سے ہے. اس لیے یہاں ایمان کا قائم ہونا بہت آسان ہے. اگر آپ یہ دو چیزیں سمجھ لیں کہ زندگی میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ باذن اللہ، دوسرا یہ ہے کہ اللہ ماسا، جو آپ کوشش کرو وہی آپ کو حاصل ہوگا. اور یقینی پر فرمایا گیا کہ جو اللہ کا حکم ہوگا وہ آپ کو حاصل ہوگا. حالانکہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کا حکم ہی ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے بات، تاکہ آپ کسی مقام پر یقین کو اتنا پختہ کر لو کہ عمل آپ کا ہو، نام منشا الہی ہو. عمل آپ کا ہی ہے، نام اس کا منشا الہی ہے. حاصل آپ کا ہے، جو بھی آپ نے حاصل کیا، آدمی پیسہ جیسا لینا دینا، اور نام اس کا کیا ہے؟ اللہ کا احسان. حاصل کیا ہے؟ آپ ہی کا، کوشش آپ نے کی. اگر آپ اپنی زندگی کو اسی طریقے سے
اصل میں بات نہیں سمجھا رہی آپ کو، اصل میں سمجھا رہی ہے اپنی زندگی کو کسی طریقے سے آپ اسے منشاء الہی ثابت کر دو یا اپنے حاصل کو کسی طریقے سے اللہ کا احسان ثابت کر دو تو آپ کی زندگی آسانی میں جاتی ہے۔ جو کچھ آپ نے حاصل کیا وہ کیا ہے؟ اس کا احسان۔ اب یہاں پکڑ کے درجات آتے ہیں، اچھائی کو تو سارے احسان کہتے ہیں، نقصان کو احسان کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب آپ یہ کہیں کہ ہر چیز ادھر سے ہی ہے اور اس کا احسان ہے تو یہ گرفتاری کیا ہے؟ یہ بھی احسان۔ اور باپ سے بیٹے کی جدائی کیا ہے؟ احسان۔ پیغمبر کا کنویں میں گرنا کیا ہے؟ یہ بھی احسان۔ اور پیغمبر پر جو ہے وہ الزام خدا نہ خاصا، یہ بھی احسان۔ اب یعنی کہ اپنی زندگی کو اس کا احسان ہر حال میں ماننے والا تکلیف کافی جگہ پر درجے میں قریب ہوتا جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے اپنی زندگی کو اپنی کوشش مانتے جاؤ کہ کوششیں ختم ہوتی جائیں گی اور آرزو پوری نہیں ہوگی، آپ پریشان ہونے شروع ہو جاؤ گے۔ یہ اس کی بنیاد ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ جو عمل کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو؟ زندگی کے اندر ایک عمل ہوتا ہے زندگی میں زیادہ دیر ٹھہرنے کا، اور آپ جانتے ہو کہ ٹھہر نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہی ہے، ابا جان سے پوچھو، ان کے ابا جان سے پوچھو، اور بزرگوں سے پوچھو۔ میں نے پہلے بتایا کہ 10 سال کے اندر شہر بھرے رہتے ہیں مزار، لیکن چہرے بدل جاتے ہیں۔ آپ کو یہ بتایا 50 سال کے اندر کوئی بندہ پرانا رہتا ہے نہیں شہر میں، شہر کی آبادی بڑی ہوتی ہے تو بندہ پرانا کوئی بھی نہیں ملتا سارے شہر میں۔ 60 سال اگر ان کی ایوریج ہے نا انسان کی، 60 سال میں آج کا بچہ بھی نہیں ملے گا آپ کو، لیکن شہر بھرا ہوا ہوگا، آبادی زیادہ ہوگی۔ تو گویا کہ آپ کی تمام کوششوں کے باوجود زندگی میں ٹھہرنا نہیں ہے۔ ایک بات، ہماری محنت کس کام کی ہوتی ہے؟ ٹھہرنے کی، اور ہم ٹھہر نہیں سکتے۔ ہماری زندگی کی کوشش ہوتی ہے خوشی کے لیے، اور ہم جانتے ہیں کہ غم سے آشنا ہو جاتا ہے انسان۔ اپنا نہ صحیح، اپنا تو غم ہی کوئی نہیں انسان کا، جب بھی غم آئے گا دوسرے کا آئے گا۔ کہ آپ تو آرام سے گھر بیٹھے ہوئے ہو، کسی خدا نواز دوست کے انتقال پر بلا کی خبر آ گئی، یہ دوست نے بڑا اچھا نہیں کیا، یعنی کہ پیارا دوست بنے گا کیا، غم کی خبر بن جائے گا۔ آپ اصل ہے تو زندگی غم سے نہیں بچ سکتی، زندگی موت سے نہیں بچ سکتی، اور زندگی زوال سے نہیں بچ سکتی، بینائی کمزور ہونے سے بچ نہیں سکتی، آپ کی صحت جو ہے وہ ناقص ہونے سے بچ نہیں سکتی۔ اب آپ دیکھو ان باتوں کے بعد اب آپ کا سوال آتا ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں ہمیں کیا مصیبت ہو جاتی ہے کہ ہم کسی کام کو اور طریقے سے کرنا چاہیے تھا، ہم اور کر بیٹھتے ہیں، پتھر سے کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں ہم کس بات سے وہ کام کر بیٹھے، تو ہمارے کام جو ہے نا وہ آگے پیچھے جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ یہ کوئی پیچھے کیا لگا ہوا ہے؟ اب یہاں وہ سوال آتا ہے کہ آپ چونکہ زندگی سے آشنا نہیں ہو، دل اور دماغ آپ نے نام رکھے ہوئے ہیں عمل کے، ورنہ دل اور دماغ نہیں ہوتا کہ دماغ الگ سے کوئی کام کر رہا ہو اور دل الگ سے کر رہا ہو۔ ہر کام میں دونوں شامل ہوتے ہیں، بلکہ دل، دماغ، نگاہ، احساس، قواہ، ہر چیز شامل ہوتی ہے۔ پھر بھی اب اس لیے پھر بتایا گیا کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق سمجھو، اپنی کوشش سے نہ سمجھو، اس کے احسان سے۔ فرماتا ہے اللہ میاں وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ممکن ہے تم پسند کرو کوئی چیز
اور وہ اور نقصان دہ تمہارے لیے، اور ممکن ہے تم ناپسند کرو کوئی چیز اور ہو تمہارے لیے مفید۔ گویا کہ انسان کے اندر مفید چیز ترک کرنے کا امکان ہے۔ انسان کی پسند عام طور پر ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز پسند کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اگر ایسی چیز عمل کر بیٹھا جو نقصان دہ ہو، اس کا جواب عام طور پر یہ آتا ہے کہ یہ خواہش نفس کی تھی۔ اپنے ساتھ دشمنی کا عمل نہ دل کا ہوتا ہے نہ دماغ کا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بد نصیبی کا ہوتا ہے۔ بد نصیبی کا نام رکھا ہوا نفس کا ہوتا ہے۔ غلط عمل کس کا ہوتا ہے؟ نفس کا۔ کہتے ہیں یہ اس کا نفس تھا، خواہش نفس ہے، نفسانی خواہش ہے۔ تو وہ نفس جو ہوتا ہے دماغ بن کے بھی عمل کرتا ہے، دل بن کے بھی عمل کرتا ہے۔ نہیں بات سمجھے؟ مطلب ایک صاحب نفس ہے، نفس کا بندہ، اگر وہ مسجد میں جائے تب بھی نفس کرے گا، اس وقت جائے گا جب دکھانے کا وقت آئے گا۔ صاحب نفس ہے نا، وہ جو کام کرے گا اس میں اس کی نقصانی خواہش ہوگی، اور جو اگر نیک آدمی ہے، دل والا آدمی ہے، تو وہ ہر کام میں نیکی کا انداز رکھے گا۔ تو گویا کہ جیسے میں نے پہلے بتایا، اگر آپ یہ سمجھو کہ ایک آدمی بنیادی طور پر جھوٹا ہے، بنیادی طور پر صاحب نفس، اور نماز پڑھ رہا ہے تب بھی جھوٹا ہے، حج کر رہا ہے تب بھی جھوٹا ہے، اور تبلیغ کر رہا ہے تب بھی جھوٹا ہے، سچ بول رہا تب بھی جھوٹا۔ جھوٹا آدمی سچ بھی بول رہا تو بھی جھوٹ، اس کے سچ کے پیچھے بھی شرارت ہوگی۔ اب آپ دیکھو اللہ کا حکم کہ جھوٹے لوگوں نے مسجد بنائی، اور اللہ کریم کے حکم کی اس مسجد کو گرا دو، اس کے پیچھے شرارت ہے۔ آپ آج نے جھوٹے نے سچ کہا اور وہ بھی جھوٹ کہا۔ ایک اور جگہ اللہ کریم کا اپنا ارشاد میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب یہ لوگ جھوٹے منافق، اللہ نے اپنے حضور پاک سے فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اے میرے حبیب، میں تو جانتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں۔ وہ آ کے منافق آئے آپ کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کا رسول اللہ، کہ آپ سچے رسول ہیں۔ اللہ نے فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سچے رسول خود بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے کہتا ہے لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یعنی جھوٹا آدمی اگر رسالت کی گواہی دے دے تب بھی جھوٹ۔ تو گویا کہ بنیادی طور پر ایمفیسس ہوتا ہے کس انداز میں۔ اسی طرح اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو اس صاحبان نصیب جو ہیں وہ بظاہر عمل ان کا کمزور بھی ہو، نصیب ہے، عروج ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، اب یہ بظاہر تو گرنے کا عمل ہے نا، یہ عروج کا عمل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو آواز آئی کہ مبارک ہو، آپ کی پیغمبری کا سفر شروع ہو گیا، کیونکہ آپ کی پیغمبری کا سفر کنویں میں گرنے نہیں رہا۔ مدعا یہ ہے کہ صاحب عروج جو ہے بظاہر زوال میں بھی صاحب عروج ہے۔ آپ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جنگ جو ہوتا ہے، جنگ میں جو پارٹی شکست کھا جائے اسے شکست کہتے ہیں، جیتنے والے کو فاتح کہیں گے۔ لیکن صاحب نصیب اگر کوئی جنگ ہار جائے تب بھی وہ تا قیامت فاتح ہے۔ واقعہ کربلا کہ کربلا میں حضرت امام علی مقام بظاہر جنگ نہیں جیتا گیا، فتح شکست کا مقام، لیکن تا قیامت ہمیشہ کے لیے آپ کو فاتح۔ گویا کہ فاتح جو اصلی اور ازلی فاتح ہے، شکست سے بھی گزرے تب بھی بتائے۔
تو اب یہ بات ہے کہ یہ آپ کا اپنا ہی نام ہے عمل کی نیت. عمل میں افادیت نہ دیکھو. کیا کرو؟ افادیت نہ دیکھو، فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے. عمل میں آپ نیت دیکھو. یہ عمل اپنی خوشی کے لیے ہے تو وہ نفس ہے. یہ عمل کسی کی رضا کے لیے ہے تو اس کی رضا وہی ہے جس کی رضا آپ چاہتے ہیں. اور عمل بھی کر رہے ہیں نا، کوئی سا عمل کر رہے ہیں، آپ یہ عمل کر رہے ہو، عمل سے کسے خوش کرنا چاہتے ہو؟ اپنی خوشی نفس ہے. کسی اور کی رضا تو آپ کے عمل کی رضا کون ہے؟ وہی عمل جس کی آپ رضا چاہتے ہیں. اب ایسا میرے تو اپنے عمل کی بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے نیت کیا. نیت کو نفس کہہ لو، دل کہہ لو، دماغ کہہ لو، روح کہہ لو، لیکن عام طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے نیت کیا آتی ہے. صرف آپ کو نہیں معلوم ہوتے ہو، کوئی تو نہیں جانتا. لوگ یہاں بھائی میں بات بتا دیتا ہوں، لوگ آپ کے عمل کو نتیجے سے پہچانیں گے، اللہ آپ کے عمل کو نیت سے پہچانے گا. یعنی کہ آپ کا عمل جو مستقبل میں نتیجہ دے گا دنیا والوں کے والی یہی عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ عمل سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں انعام دے گا. ابھی عمل شروع نہیں کیا، ایک آدمی حج کی نیت سے تیار ہوا، ذہنی طور پر انتقال ہو گیا، حج ہو گیا. اگر نیت دنیا داری ہے، حج کر کے آیا تب بھی نام مراد ہے. اب تو مطلب کیا ہوا کہ یہ آپ کے نیت کی بات ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ دل ہوتا ہے، یہ دماغ ہوتا ہے. یہ بڑی بحث میں نہیں پڑھنا، عام طور پر میں نے بتایا بھی تھا اس دفعہ آپ کو کہ دل کے اعمال کیا ہوتے ہیں اور دماغ کے اعمال کیا ہوتے ہیں. صاحب دل کون ہوتا ہے، صاحب دماغ کون ہوتا ہے، کیسے ہم جانیں کہ یہ دماغ والا آدمی ہے، یہ دل والا عمل ہے. آسان بات. وہ عمل جس میں آپ کچھ لینا چاہو یہ دماغ کا عمل ہے، جس میں کچھ دینا چاہو یہ دل کا عمل ہے. تو اہل دل ایثار کرتے ہیں، اہل دماغ حاصل کرتے ہیں. تو اہل ظاہر کون ہے؟ حاصل کرنے والے، انہیں کہیں گے اہل دماغ. تو اس نے کہا اہل دماغ سے اللہ میاں نے کہ تجھے جنت میں بھیجے کہ دوزخ میں بھیجے. ان کا جہاں 2 پیسے زیادہ ملیں گی. تو ہمارا کیا ہے؟ یہ اہل دماغ ہے. اہل دل کیا ہے؟ جو تیری رضا ہے. اہل دل حاصل نہیں کرتا، وہ رضا چاہتا ہے، ایثار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مہربانی تیری یہ ہے کہ تو نے میری زندگی کی قربانی قبول کر لی. اور اہل دماغ کیا کہتا ہے؟ تو نے زندگی ضائع کر دی. اب دونوں احکام لگے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے. ایک یہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے، ایک یہ اس کی راہ میں جان دینا فرض ہے. اب خود سوچ لو کہ کون سا آپ کے ذمہ کام ہے. بچانا بھی فرض ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور ایک مقام ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جان نثار کرو. یہ آپ کے اپنی واردات کے مطابق ہے. تو گویا کہ آپ کے جواب یہ ہوا، آپ کے اعمال جو آپ کو کرنا چاہیے تھا انسان کہتا ہے میں نے نہیں کیا، تو وہ ہے نفس جو صحیح کام نہ کرنے دے. اور بعض اوقات ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے اگر انسان صحیح ہو، بنیادی طور پر سچا ہو، اور عمل غلط ہو جائے تو پھر انتظار کرے آگے کوئی اور اچھی بات آ رہی ہے. آپ آج میں کہ میں ایسا کام نہیں ہوا آج تک، بندہ سچا ہے، کر کیا گیا حرکت، تو آپ دیکھو کہ اس کے اندر جواز ہوگا. ایک آدمی مشہور آدمی، نیک آدمی کسی بستی میں جانے لگا، روزے کا مہینہ روزہ رکھا ہوا. مجھے پتہ چلا کہ بستی کے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں حضرت صاحب کے. تو بستی جانے سے پہلے ان کوئی پانی کا گلاس لیا، پانی پینا شروع کر دی، روٹی کھانا شروع کر دی. لوگوں نے کہا یہ فقیر آپ کا اس طرح. تو میزوں نے کہا سرکار آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ بہتر ہے میرے لیے 60 روزے رکھنا، اور یہ نفس کی خوراک جو تعریف ہے اس سے میں بچ گئی. انہوں نے تو ہم رکھتے ہی رہتے ساری عمر. مطلب یہ ہے کہ یہ جو مقام آیا تھا نا کہ اپنی تعریف اپنے منہ پہ سننا، اس مصیبت سے میں بچ گیا.
تو یہ ایک مصیبت ہے اپنی تعریف سننا. اور عذاب کیا ہے؟ اپنی تعریف خود کرنا. اپنی تعریف سننا کیا ہے علی صاحب؟ مصیبت. اور اپنی تعریف خود کرنا کیا ہے؟ عذاب. ان سے بچنا چاہیے. اس لیے اپنے اعمال کو بہتر یہ ہے، اپنے اعمال کو، وہ اعمال جو ٹھہرنے والے ہیں، جن سے ہم زندگی کو ٹھہرانا چاہتے ہیں، یہ عام طور پر دنیا کی بات ہے، ظاہر کی بات ہے، دماغ کی بات ہے. وہ عمل جس سے ہم دنیا سے نکلنے کی ہے کوئی انتظام کریں، وہ ہے دین، وہ ہے دل، وہ ہے نیکی.